دیوانے کی نہیں. امام نے پڑھا کہ ہاں ابراہیم یہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں واپس جا تو پیچھے آ رہا. اطاعت کیا میں بتاؤں؟ اطاعت کیا ہے؟ ایک منٹ سننا خالی، خوش ہوں گے. جنگ صفین جنگ نہیں پڑ رہا، مانی کے اشتر تلوار لے کر امیر شام کے خیمے کے قریب پہنچ گئے. یہ جتنے بکے ہوئے تھے مولا کے لشکر میں، ان لوگوں نے تلواروں کو نکال کے کہا کہ یا علی مالک کو روکو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. یہ شیعہ جو بکا ہوا شیعہ تھا، وہ بکا ہوا شیعہ تلواروں کو نکال کے کھڑا ہو گیا، کہا یا علی مالک کو روکو. مولا علی نے مجبوراً ایک چٹھی بھیجی، ایک لیٹر بھیجا، اور لیٹر پہنچا ابراہیم ابن مانی کے اشتر کے پاس. آپ کو پتا ہے مانی کے اشتر امیر شام کے خیمے کے ایسا تھے، چند لمحے ہوتے، چند منٹ گزرتے، مانی کے اشتر اس نے بڑے ظالم کو ختم کرتے. مانی کے اشتر کی تلوار ایسا اٹھی ہوئی ہے. اس وقت لیٹر آیا، چٹ آئی، مولا کا پیغام آیا کہ ابراہیم، پیغام آیا کہ مالک جس حالت میں ہے رک جا. تو اٹھی ہوئی تلوار کو روک کے کہا میں نے تلوار اٹھائی تھی علی کی اطاعت میں، روک رہا ہوں علی کی اطاعت میں. ایک غلطی تھی، آگے بڑھ گیا، میرے ساتھ کوئی ماننا تھا. مولا آپ تو خوش ہو جائے، آپ کے اتنے بڑے قاتل کو میں مار رہا. کہا نہیں، اطاعت یہ ہے کہ اگر اس وقت میرا مولا کہے کہ یہ رات ہے تو یہ رات ہے. اطاعت یہ ان کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلا تو وہ شیعہ بس. امام نے یہاں میں بھی ابراہیم نے اس سے یہ کہ یہ محبت کیسی جس میں اطاعت نہیں، تو اطاعت گزار شیعہ پر آج سے انشاءاللہ مولا آباد رکھے. پر ایک کام یہ کرنا دوستو میرے لیے کہ میرے امام کی سلامتی کی 2 رکعت نماز روز پڑھنا. ایوری ڈے لڑکا لڑکی عورت مرد، اگر تم لوگ یہ 2 رکعت نماز سلامتی، ایک نیت کیا کرنا، میں 2 رکعت نماز سلامتی امام زمانہ پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں قربتاً. تم 2 رکعت نماز بالکل فجر کی نماز کی طرح تسبیح زہرا پڑھ کے اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کہ پروردگار تو اپنے اس محبوب ترین بندے کو اپنی آخری حجت کو، اپنی رحمت نعمت برکت کو سلامت رکھ. ان کے صدقے میں ہم سب کرو. گھروں سے تمہارے بخار چھوٹی موٹی بیماریاں سب اٹھ جائیں گی اگر تم اپنے. اس لیے کہ میں آپ کو بس بولوں کہ مثال کے طور پہ میں جیسے انٹر ہوا تھا پہلے دن لوگوں نے کہا مولانا کیسے اب. میں نے کہا یار مجلس کے بعد لوگ آ کے ہاتھ میں نے کہا یار سنو اللہ تم کو سلامت رکھے. وہ خوش ہو کے وہ اس نے بھی پلٹ کے مجھ سے کہا مولانا آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے. تو میں نے منہ پھیر کے نہیں کہا تھینک یو. کہا اگر منہ پھیر کے کہتا تھینک یو تو یہ بولتے مومن یا مالیگاؤں والے بولتے یار کتنا بدتمیز مولانا ہے، اخلاقی نہیں. ہم بول رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ منہ پھیر دے رہے. تو امام تو مرکز ہے نا اخلاق کا. نہیں آج آپ نے کہا اللہ تمہیں اپنی اس حجت کو سلامت رکھے تو مولا فوراً پلٹ کے آپ کو کہیں گے کہ اللہ تو اس مومن کو سلامت رکھے. ہماری دعا کیا قبول ہوگی اگر فرزند زہرا کے منہ سے نکل جائے کہ مولا اس کو سلامت رکھے تو ہماری تو سلامتی سلامتی ہے. تو مالیگاؤں سے عذاب بیماریوں کو اٹھانا چاہتے، گھر کے پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے تو مجھے ایک تحفہ دینا کہ اپنے سید کے لیے اپنے اس محسن کے لیے 2 رکعت سلامتی کی نماز پڑھنا، اس سے رشتہ مضبوط ہو. بس مولا خوش رکھے. جو لوگوں نے مجالس کروائی ہے اللہ ان کے رزق میں برکت دے اور مالیگاؤں کے ہر گھر میں برکت عطا کرے اور آپ کی ہر دعا کو قبول کرے، ہر بیماری سے ہر مصیبت سے آپ کو محفوظ رکھے اور تمام مرحومین کو بخش دے انشاءاللہ. تمام مولا کے چاہنے والوں کی قبولیت کے لیے دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. آپ سب کا شکر گزار. I'm really thankful to you all. I'm really thankful کہ مولا آپ
ہمارے گاؤں والوں کو خوش رکھے انشاءاللہ. میرے لیے بھی دعا کرنا, میری والدہ کی صحت کے لیے دعا کرنا ہمیشہ. اللہ ان کو سلامت رکھے انشاءاللہ. دوستو ہم سلامتی کی دعا کر رہے ہیں نا مولا کی. بچوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے, معصوم بچے کا دعا. اور معصوم بچوں میں اگر کوئی یتیم دعا کرے, یتیم کی دعا اور جلدی قبول ہوتی. مولا آباد رکھے. آپ سمجھ گئے میں کس یتیم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. کربلا کی وہ یتیم بچی کہ جس کو مولا حسین نے آخری لمحات میں وہ امتحان دیا, مجھ سے خواہش کی گئی کہ میں چھوٹی شہزادی کے مصائب پڑھوں. اللہ میری شہزادیوں کے روزوں کی تو حفاظت فرمائے. سب مل کے آمین. دل سے بابا سے مدد کرنا. پروردگار میں اپنے امام زمانہ کو بولتا کہ مولا آپ کو حق زہرا کا واسطہ مظلوم شہزادیوں کے روزوں کی آپ حفاظت فرمائیں, اور وہاں پہ جتنے دشمنان دین ہیں ان کو نیز و نابود کریں. ہم سب کو ہماری شہزادیوں کی زیارت نصیب ہو جائے. دوستو آج بھی جب کوئی جاتا ہے نا بھی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, میں ہر سال جاتا تھا. میں 10 مرتبہ بی بی کی زیارت کرا ہوں. میں پرانے روزے کی بھی زیارت کرا ہوں. پرانا روزہ جو تھا نا وہاں پہ بی بی کی قبر مبارک کے بازو چھوٹا سا چشمہ تھا, کنواں. آپ یقین کریں منبر سے بول رہا کہ جب جاتا تھا سامنے قبر مبارک تھی یا چشمہ تھا, تو وہاں کا جب پانی پیتے تھے نا اتنا ٹھنڈا پانی, جیسے ہی پانی پیتے احساس ہوتا یہ بچی کتنی پیاسی تھی میری شہزادی. مولا حسین نے آخری امتحان کیا دیا جب خیمے سے رخصت ہو کے باہر آئے. غربت امام کا یہ عالم تھا کہ بچپنے سے جب مولا حسین چھوٹے تھے, گھوڑے اور اونٹ کے بارے میں یہ ہے کہ جب کوئی سوار ہوتا بیٹھتا تو وہ بازو تھام کے سوار کرتا. یہ طریقہ ہے گھوڑے پہ بیٹھنے کا اور اونٹ پہ بیٹھنے کا کہ کوئی سہارا دیتا, غلام سہارا دیتا, عورتوں کو کنیزیں سہارا دیتی تھی یا جو محرم باپ بھائی ہوتے تھے وہ سہارا. مولا حسین کو بچپنے سے مولا علی نے یا اللہ کے رسول نے بٹھایا. بڑے ہو گئے تو مولا عباس نے بٹھایا, غلاموں نے بٹھایا, بچوں نے بٹھایا. عاشورے کے دن ایک ایسا لمحہ آ گیا تھا کہ کربلا کے میدان میں فاطمہ کا نام بالکل اکیلا ہو گیا. بہنوں سے رخصت ہو کر جب باہر آئے, خیمے کے باہر آئے, اطراف میں خناتے ہیں, سامنے سلجھنا ہے, میرا مولا اتنا اکیلا ہو گیا ادھر پلٹ کے دیکھتے کہتا کہ آئینہ آئینہ حبیب, آئینہ آئینہ مسلم. ارے کہاں چلے گئے سب؟ حسین کی غربت اور بڑی, غربت جو بڑی دیکھا بہن سلجھنا کو نہیں آ رہی. زینب نے کہا ماں جائے آج تمہاری بہن تمہیں سوار کرے گی. بازو تھام کے بھائی کو سوار کیا. حسین زلجنا پہ آ گئے, اب چلنا چاہتے, زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا. مولا نے بڑی محبت کے ساتھ زلجنا کے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھیر کے کہا زلجنا میں جانتا ہوں تو بہت تھکا ہوا ہے, تو بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے, لیکن میری یہ آخری سواری ہے, مجھے مقصد تک پہنچا دے. امام نے کہا گھوڑا ہے رونے لگا, آنکھوں میں آنسو, اور اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا. اب جو امام نے جھک کے دیکھا سینے پہ سونے والی سکینہ زلجنا کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے, اور ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو دفتر میں لے کے نہ جا. عزیزو آپ نے غور کیا کہ سکینہ نے زلجنا کے پیروں سے لپٹ کے کیوں کہا, حسین سے کیوں نہیں کہا؟ عزیزو حسین سے بڑے بچی بول رہی تھی لیکن اتنی پیاسی تھی کہ آواز نہیں نکل رہی تھی بچی کی, تو پھر زلجنا کے پیروں سے لپٹ گئی.
چوتھے امام سے وہ سوالات کیا، سوالات کر کے آخر میں ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے؟ بس عزیزوں یہ سننا تھا، امام تڑپ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ راوی نے پوچھا مولا یہ بتائیے جب خیمے جل گئے، آخری خیمہ جلا تو بچے باہر کیسے آئے؟ بس امام نے روتے ہوئے امام کے ہاتھ میں تسبیح دی، کہا بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا، یہ تصور کر اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے؟ اسی طرح کربلا کے بازار میں حسین کے بچے بکھر گئے۔ سکینہ جب پہلی مرتبہ باہر آئی، شمٹ نے اتنی زور سے مارا، بچی زمین پہ گر گئی، پھر دوسرے ہاتھ میں اٹھایا، یہاں پہ مارا، سکینہ نے ہاتھوں کو پکڑ کے کہا بابا کا یتیم ہو گئی۔ بس 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 مجلس ختم ہو گئی۔ مولا عوام ہے کہ بیوی آپ کی ہر دعا کو پورا کرے، بیوی سکینہ کے نام پہ جو جو حالات ہیں ارمان لو، ایک ایک آنسو کا بھی نہیں اثر دے گی، ایک ایک آنسو کا بھی نہیں اثر دے گی۔ بس میں نے مجلس کرنی تو میرا نام مجلس تمام، ایک واقعہ کروں گا اسی میں مجلس تمام کروں گا۔ کربلا سے شام پہنچ گئی سکینہ، 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، لیکن فرصت دے کے اٹھنا، اس بیوی کو فرصت دینا، اس نواب کو فرصت ہے کہ جس کا پوری زندگی ایک جملہ تھا۔ کربلا میں جب زیارت کو آئی تھی چہلم کے لیے تو نواب ایک جملہ کہہ رہی خبر حسین پہ رخسارے پر رکھ کے کہا تھا میرے والی میں وطن جا کے کیا کروں، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، میری گودی بھی اجڑ گئی۔ اس بیوی کو فرصت ہو جس کی گودی شام میں بھی اجڑی، کربلا میں بھی اجڑی۔ جب سکینہ یزید کے دربار میں پہنچی 2 منٹ، یزید ظالم تخت پر بیٹھا ہوا ہے، دشت طلا میں حسین کا سر ہے۔ یزید نے سیدانیوں کی طرف دیکھا، دیکھا بیویاں کھڑی ہوئی، ان میں ایک چھوٹی بچی ہے جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے اور ایک پیر اٹھاتی ہے۔ یزید نے شمر سے پوچھا، مجلس ختم ہو گئی 2 منٹ، شمر سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ جو کہا یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے، حسین اس کو بہت چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ یزید مڑا سکینہ کی طرف اور مڑ کے کہنے لگا کہ سکینہ تم ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی ہو اور ایک پیر اٹھاتی کیوں؟ تو عزیزوں بھرے ہوئے دربار میں حسین کی بچی نے کہا یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ میں دونوں پیر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ یزید نے کہا رسی کھولی جائے، بس عزیزوں بس مجلس ختم ہو گئی، 1 منٹ سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد یزید نے رسی کھلوائی، سکینہ کے گلے کی رسی کھلی۔ یزید نے کہا سکینہ ہم نے سنا ہے تم بابا کو بہت چاہتی تھی۔ تو سکینہ نے کہا بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے، بابا میرے ناز اٹھاتے تھے۔ یزید نے کہا اپنے باپ سے ملو گی؟ یہ کہہ کر اس نے دشت طلا میں سے کپڑے کو ہٹایا۔ سکینہ نے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، بچی آگے بڑھنا چاہا۔ یزید نے کہا ایسے نہیں، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، پکارو اپنے بابا کو۔ تو عزیزوں بھرے ہوئے دربار میں سکینہ نے پھٹے ہوئے پیراہن کو پہنا دیا۔ کہا بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے۔ سر حسین اٹھا، سکینہ نے گود میں لے لیا، رخسارے میں رخسارہ رکھ دیا۔ کہا بابا میرے رخسار دیکھیں، بابا میرے پروردگار میری چھوٹی شہزادی کا واسطہ، میری مظلوم اور پیاسی اور غریب شہزادی کا واسطہ ہماری مجالس کو قبول فرما دے۔ سب مل کے آمین بولیے، دعا کا وقت ہے۔ پروردگار تو ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما دے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی صحیح کو قبول کر لے، ان کے رزق کے دروازے کھول دے، ان میں جو اگر کوئی بیمار ہے تو انہیں مکمل طور پر صحت میں کاملہ عطا فرما، جو ان میں حاجات ہیں دلوں میں ان کی حاجات کو پورا کر دے۔ بیوی سکینہ کا واسطہ
جو رزق کے پرابلمز میں اللہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے. جو یہاں کاروبار کر رہے ہیں دنیا بھر میں مولا کا چاہنے والا کاروبار کر رہا ہے اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. بی بی سکینہ کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. چھوٹی شہزادی کا واسطہ اللہ میری شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے اور دشمنان دین کو نیست و نابود کر دے. ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو. جنت البقیع جنت المولا کی خوبصورت تعمیر کروا دے. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. آج شب جمعہ ہے. بی بی سکینہ کا واسطہ اللہ مالیگاؤں میں اور دنیا بھر میں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا دفن ہے اللہ ان کی خبروں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے. پروردگار اس غم کا وارث فرزند زہرا امام زمانہ کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا کا چاہنے والا بیمار ہے بی بی سکینہ کا واسطہ اسے مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اسے دور کر دے. ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں انشاءاللہ. اور جب بھی ذکر کریں اس ذکر کو بیوی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے. ہم میں سے ریاکاری کو غرور کو تکبر کو نکال دے. ہم کو اپنا عبد صالح بنا دے. ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے. پروردگار ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے. آج شب جمعہ ہے اللہ تمام مولا کے چاہنے والوں کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مالیگاؤں کے تمام مرحومین جن لوگوں نے مجلسیں کرائی ان کے والدین ان کے تمام مرحومین تمام علماء محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی سے رہبر انقلاب تک آغا بہجل آغا عراقی آغا رضا گلپیکانی اپنے اپنے مرحومین تمام ہمارے مجتہدین شیخ عباس قمی اور چاروں شہیدوں کے لیے سورہ اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے سورہ فاتحہ.